رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک صلوات پڑھنے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں، کہ خداوند تعالیٰ نے کون سی تعلیمات ہمارے لیے بھیجی۔ تو آج ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حدیث ہے بی بی پاک کی بارگاہ سے، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ عز جل لہ افضل مصلحت۔ جو آدمی خدا کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کرے، جب یہ عبادت خالص پیش کرے گا تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرے گا۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی ہے خلوص سے، اچھی نیت سے، خدا کے لیے، تقوی کے لیے، تو خدا جواب میں آپ کے لیے ایک اچھا مستقبل مد نظر رکھے گا، اور جو چیز آپ کی مصلحت میں ہوگی وہ آپ کے لیے نازل کر دے گا۔ یعنی جتنا آپ اچھی عبادت کریں گے اتنا اچھا جواب بھی آپ کو ملے گا، اور عبادت جتنی لو ہوگی، کمزور ہوگی، ریاکاری سے بھری ہوگی، اتنا جواب بھی کمزور آپ کو ملے گا۔ اور جس طرح مشہور و معروف مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے ایک ساتھی تھے میثم تمار۔ میثم تمار کھجوریں بیچتے تھے، تمار اس لیے انہوں نے کہا جاتا تھا کھجوریں بیچتے ہیں۔ اس میں کوفہ میں ان کی زیارت ہے، تو ایک دفعہ ان کی جگہ پر امیر المومنین بیٹھ کے، کہیں کام سے جا رہے تھے تو امیر المومنین بیٹھ کے وہاں کھجوریں بیچنے کے لیے۔ اب ایک آدمی طاق میں تھا کہ اصلی دکاندار نہیں ہے تو آج اس کو دا لگائیں نا، دا ہی کہتے ہیں نا جی، اس کو چیٹنگ کریں اس کا، جی کہ اصلی دکاندار نہیں، وہ لے آیا کھوٹا پیسہ۔ پرانے زمانے میں پاکستان میں بھی ہوتا تھا نا کھوٹا پیسہ، یعنی جو پیسہ نقلی ہے، جیلی، وہ لا کر اس نے دیا، اور امیر المومنین نے بھی اس کو کھجوریں دے گی۔ بڑا خوش ہو گیا جی کہ بھائی آج جو دا لگ گیا جی۔ آگے گیا تو کھجوریں نہیں تھی، کچھ اور چیزیں تھیں، صحیح۔ واپس دوڑتا ہوا آیا کہ آپ نے مجھے غلط کھجوریں دے دیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جیسا تو نے پیسہ دیا تھا ایسی کھجوریں تمہیں ملے گی۔ یعنی جس طرح آپ خدا کی بارگاہ میں عبادت پیش کریں گے نا، اتنے ہی اسی طرح کا جواب حاصل کریں گے۔ عبادت میں ریاکاری ہو، عبادت کسی اور کام کے لیے ہو، عبادت دکھلاوے کے لیے ہو، عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اور پھر انسان کے یہ قبول بھی ہو اور انسان کو اجر بھی ملے اور انسان کی دعائیں بھی قبول ہوں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بی بی ارشاد فرماتی ہے من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، کہ جو آدمی خالص عبادت خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو خدا اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرے گا۔ یہاں سے بہترین ہوگی، وہاں سے بھی بہترین ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو بھیجنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، یہ محتاج ہے، وہ محتاج نہیں۔ اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ یہ کسی کو کچھ نہیں دیکھ سکتا، وہ جس کو چاہے جو چیز چاہے دے سکتا ہے۔ بس جب خدا کی بارگاہ میں آپ عبادت پیش کر رہے ہیں تو کوشش کریں وہ عبادت آپ کی خالص اور مخلص ہو، اور پھر بہانہ نہیں ہے وہاں پر کہ آپ بہانہ کر لیں۔ وہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہستی ہے جو دل کے حال کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو چیز پیش ہو رہی ہے اس کا باطن سے کتنا کنیکشن ہے، آیا اس آدمی کا باطن اور ظاہر آپس میں ملتا ہے یا ملتا نہیں، آیا اس کا باطن وہی ہے جو اس کا ظاہر ہے، اس کی نیت میں کیا چیز ہے اس کو پتہ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کس چیز کو پتہ نہیں کر سکتے، کس چیز کو معلوم نہیں کر سکتے، ظاہری کی چیزیں پوشیدہ ہیں ہم سے، باطن کی چیزیں تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کوئی ظاہر ہے نہ کوئی باطن ہے۔ ہمارے لیے کچھ ظاہر ہے، کوئی باطن ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ظاہر اور باطن نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے۔ ہم کیونکہ ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں، ہمارے لیے کچھ چیزیں باطن ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں جانتے۔
کچھ چیزوں کو پہلی نگاہ سے جان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے دقت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گہری نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس کوشش کریں اس کی بارگاہ میں خالص رہیں، کوئی چیز ہم اس سے چھپا نہیں سکتے۔ جس ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے ہم بہانہ کر لیتے ہیں، کسی کے وعدے پر نہیں گئے، کسی وجہ سے اس نے دعوت دی تھی نہیں گئے، 100 بہانے کر لیتے کہ بھائی مشکل پیش آ گئی تھی، جھوٹ بول لیتے، بیمار ہو گئے تھے، مہمان آ گیا تھا، دوست نے بلا لیا تھا، بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا تھا، یہ سارے بہانے ہم کر لیتے ہیں، اور پھر اگلا بھی اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ قبول ہی کر لیتا ہے بس۔ جی لیکن خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بہانے جو ہے وہ پیش نہیں کیے جا سکتے، نہیں چل سکتے، وہاں پر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیا کریں، اس کی ویلیو خود کم ہو جاتی ہے، وہ خود ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بس کوشش کریں جو عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں وہ خالص ہونی چاہیے۔ من اسعد الی اللہ خالص عبادت ہی، جو آدمی خدا کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کرے، کیا ہے، احبط اللہ عز وجل لہ افضل مصلحت، خدا اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرے۔ اور ہمیشہ یہ کوشش کریں نا، دعا بھی جب کرتے ہیں نا، دعا اس طرح آپ کریں، یہ نہ کہیں خدا یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، اس جگہ پہ مجھے داخلہ ملنا چاہیے، اس خاتون سے جو ہے وہ میری شادی ہونی چاہیے، نہیں، دعا اس طرح کریں کہ خدایا اگر میری مصلحت میں ہے، میرے فائدے میں ہے، میری اچھائی میں ہے، تو اس کام کو میرے لیے انجام دیں۔ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اچھی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن باطن میں اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سارے جو ہے وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اچھے نہیں ہوتے۔ بس کوشش کریں اس کے حوالے کیس کو کریں، اپنے کاموں کو اس کے حوالے کریں جو بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا اول العلم معرفت الجبار، پہلا یہ علم ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کریں، وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور آخری علم ہے کہ اپنے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کر دیں۔ کہتے ہیں نا جب وکیل تکڑا ہو تو آپ پریشانی، آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی، کیس سارا اٹھا کر اس کے حوالے، جی اب وہ جانے اور کیس جانے۔ تو خداوند تعالیٰ سے بڑا اور بہتر وکیل کون ہو سکتا ہے؟ وہ نعم الوکیل، قرآن کہتے ہیں نا کہ بہترین وکیل ہے وہ، جی کیا بات ہے، بہترین، اس سے بڑا وکیل کوئی نہیں، اس کے حوالے کر دیں، ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ توکل کریں، خدا پر توکل کریں۔ کون سی ہستی پر توکل کر رہے ہیں؟ جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ کون سی ہستی پر توکل کر رہے ہیں؟ وہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کون سی ہستی پر توکل کر رہے ہیں؟ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جس چیز کو روک دے وہ ہو نہیں سکتی۔ بس کوشش کرے اپنے امور کو اس کے حوالے کرے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی بنیاد پر ان کی تعلیمات رہی ہیں، اسی بنیاد۔ امام حسین چلے ہیں مدینے سے، خدا پر توکل کرتے ہوئے، مکہ آئے ہیں خدا پر توکل کرتے ہوئے، کربلا میں ساتھی مارے گئے ہیں پھر بھی خدا پر توکل کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، 72 افراد کے 30,000 کے لشکر سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں جی۔ ایسا 30,000 کا لشکر کہ جس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، اور 30,000 تو وہاں موجود ہیں، پیچھے ان کو مزید ان کے لیے کمک آ سکتی ہے، رسد آ سکتی ہے، ان کے لیے مدد آ سکتی ہے، لیکن امام حسین کے یہی 72 ہیں، گھیرا بھی ان کے ارد گرد تنگ ہے، محاصرے میں ہیں، پابندیوں کا شکار ہیں، لیکن خدا پر توکل کر کے کھڑے ہیں میدان میں۔ سب سے بہترین مثال توکل کی امام حسین علیہ السلام، اور کربلا، اس سے بڑا توکل کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اتنا بڑا توکل کسی ہستی نے کیا ہو۔ یعنی سارے ساتھی مارے گئے ہیں، پھر بھی میدان میں کھڑے ہیں کہ اگر فرما رہے ہیں کہ اے لشکر یزید،
تم اگر ابھی بھی خدا کے راستے پر آ جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ کہ میں تمہیں ہر چیز معاف کر دوں، یہ صرف توکل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ انسان توکل اس میں نہ ہونا تو 30,000 کے لشکر کو دیکھتے ہی گھبرا جاتا ہے۔ جی ہمیں کوئی 10 آدمی یہاں باہر گھیر لیں، صحیح، اور کہیں کہ شیعہ والا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے؟ جی توکل نہیں ہوتا، ایسے ہی کریں گے نا، پیچھے ہٹ جائیں گے، راستہ تبدیل کر لیں گے، اپنا نام تبدیل کر لیں گے، سچویشن تبدیل کر لیں گے۔ لیکن امام حسین توکل کی بنیاد پر میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔